إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کس شائستگی سے، نزاکت سے، خوبصورتی سے، کیفیت سے، مزاج سے اور عشق سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں قرآن میں۔ اور ہمارے لیے ایک اسلوب بھی ہے، ایک ادب بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے اس میں کہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ایکشن کا ہوتا ہے، مشن کا ہوتا ہے، ذات کا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پہلے بات کی ورفعنا لک ذکرک پہ اور وہ آیات پہ جو ہماری سیریز کا مقصد ہے۔ ہماری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان آیات پہ غور کریں جن آیات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کو خاص مخاطب کر رہا ہے، اور ان آیات سے لیسن ڈرائیو کریں آج کے لحاظ سے، ہمارے اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات کے لحاظ سے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جب بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب پہ، ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کیا اس مقام کے لیے کہ وہ ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر بلند ہو گیا، اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ جو مقام ہے یہ حاصل کروانے کے لیے، یہاں تک پہنچانے کے لیے تعالیٰ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کیا، اس میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے، اور عبادت کے دوران ہی جبرائیل پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الاعلیٰ، جب پہلی وحی آئی، اور آگے 2-3 آیات اور بھی ہیں، جب پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیفیت میں اپنے گھر چل جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد جو ہے وہ اپنی زوجہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد مفسرین کے آتا ہے یا تو اس کے بعد ایک دو کچھ چند آیات کے بعد یا پھر اس کے ہی بعد وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ وحی کا سلسلہ جب رکتا ہے تو مشرکین مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کستے ہیں معاذ اللہ کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں بھلا دیا، یا تمہارا رب تمہیں اب یاد نہیں کرتا، یا تمہارا مطلب اتنا ہی تھا، یہ 2 آیتیں ہی تمہیں آنی تھی اور کچھ نہیں آنا تھا۔ تو یہ باتیں اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نا قلب پہ بہت بھاری تھی، کو بڑی فیل ہوتی تھی یہ باتیں کہ یہ مطلب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، رائٹ فلی سو۔ پھر اس طرح میں لاسٹ ٹائم شروع میں پہلے تھوڑی بات کی تھی کہ علم نشرح، وہی علم نشرح، اس میں ورفعنا لک ذکرک والی آیت ہے جو ہماری نسبت ہے اس پورے کاوش کی۔ علم نشرح اور سورہ دہا مفسرین کے مطابق اکٹھے آئی ہوئی ہے، اور تبھی دونوں میں جو ہے وہ اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بے فکر رہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ کیسے جو ہے کہ اللہ نے آپ کو بھلایا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی رغبت میں جڑ جاؤ۔ پھر جب یہ کنڈولنس والی آیات آئی اور یہ اطمینان والی آیات آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختہ کیا، یہاں پہ پہلا لیسن ہمارے لیے یہ آتا ہے کہ اکثر ہمیں جو ہے نا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکروں میں، چونکہ ہمارا معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں رزلٹس فوراً آئے، فوراً چیزیں ہمارے ساتھ ہو۔ تو یہ پہلی جو وہی کا پوز تھا، اور انڈیفینٹ پوز تھا، اور مطلب بنا بتائے پوز تھا، ٹھیک ہے، یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صبر بھی کبھی کبھار آپ کو بلڈ کرتا ہے، کبھی کبھار رزلٹس آپ کے حق میں نہ آنا، کبھی کبھار کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہ ہونا بھی آپ کے پیشنس کو، آپ کے ریزیلینس کو، اور آپ کے کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے۔ دیر واز اے ریزن، مفسرین فرماتے ہیں، قرآن بھی فرماتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھہراؤ دیا۔ یہ ٹھہراؤ اس لیے دیا چونکہ قلب پہ بہت بھاری ہے قرآن، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیسن یہ ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فوراً ہو جائے، فوراً کام شروع کیا ہے، فوراً رزلٹس آ جائے کا، اور اگر کوئی نیک کام شروع کیا تو فوراً اس کا اجر بھی مل جائے، اور دعائیں فوراً قبول ہو جائے، اور وظیفے فوراً سامنے آ جائے، اور جو ہے عبادات کے جو ہے نا فوراً نظر آنا شروع ہو جائے، میرے ریوارڈز، اجر اور سب کچھ جو ہے نا سب کچھ فوراً ہو جائے۔ حالانکہ فوراً جو ہے وہ انسانی نفس کے لیے بھی کافی نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ انسان ٹرین ہی ایسے نہیں ہوا ہوا کہ اس کو فوراً چیزیں مل جائیں، چونکہ فوراً چیزیں وہ کیری ہی نہیں کر پائے گا اپنے احسان سے، اپنے اخلاص سے۔ تو جیسے ہمیں پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ جب کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو ابینڈن ہرگز نہیں کیا۔ اب ٹرین کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ وقفہ دے دیا، ٹرین کرنے میں بتا بھی رہے ہیں کہ مطلب کیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اسٹینڈ آل نائٹ ایکسیپٹ لٹل، کہ مطلب پوری رات عبادت کرو سوائے کچھ وقت کے۔ اس طریقے سے اللہ مزید آتے ہیں کہ آدھی رات کرو یا اس سے کم کرو، ٹھیک ہے، اور قرآن کو جو ہے تحتیل سے، طریقے سے، پراپر طریقے سے، تقاضے سے پڑھو،
اور پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا for we will soon send upon you a heavy revelation. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ اب پوری جو ہے پورے سرکٹ کو پورا کرتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الاعلیٰ کی آیات نازل کی تو پھر ایک بریک آ گئی. بریک آئی تو پھر آئی اطمینان والی آیتیں، سورہ شرح اور سورہ دہا اکٹھے. سورہ شرح سورہ دہا کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ او دا ون ریپڈ ان کلوتھ، چادر والے، رات کو اٹھو، عبادت کرو، قیام کرو. پہلے عبادت کرو، ٹرین کرو اپنے آپ کو کیسے؟ عبادت کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں کہ پہلے عبادت خود کرو تاکہ آپ میں سبسٹنس کریٹ ہو، آپ میں وہ کیپیسٹی کریٹ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم اوبویسلی ہم نے کیا پہلے پڑھا تھا کہ خطاب النبی مراد بالامہ، امت کے لیے پیغام ہے کہ پہلے یہ مشکل کاموں میں اور پہلے جو ہے یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن والے کاموں میں، پہلے یہ محنت والے کاموں میں جستجو کرو، عبادت میں اپنے آپ کو گھساؤ، عبادت میں ٹائم گزارو، سبسٹنس کریٹ ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو میں اٹھاؤں گا. آٹومیٹکلی پھر آپ پہ جو ہے بھاری بھاری کام اور بھاری بھاری اجر اور بھاری بھاری ذمہ داریاں اور اپرچونیٹیز حاصل کرتا رہوں گا میں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، رات کو اٹھو اور عبادت کرو اور قرآن پڑھو تحتیل سے، طریقے سے. اور پھر جو ہے تاکہ کیونکہ جو قرآن نازل کرنے لگا ہوں میں آپ پہ وہ بہت بھاری ہے. اب ان آیات کے بعد خوبصورت کیا چیز ہوتی ہے؟ خوبصورت ان آیات بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسلوب سکھایا ہمارے لیے کہ بڑی چیز کے لیے، مہنگی چیز کے لیے اور بھاری چیز کے لیے پہلے ٹرین ہونا پڑتا ہے، پہلے کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی صورت پہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر. پھر وہی بات، آف دا ون ریپڈ ان کلوتھ، اٹھو اور بیان کرو، اٹھو اور اگلوں کو وارن کرو. پہلے نہیں کہا وارن کرنے کا، پہلے کہا کہ پہلے عبادت کرو رات کو جا کے. جب وہ اسلوب سکھا دیا کہ پہلے ٹرین کرو، کیپیسٹی بلڈ کرو، پھر کہا ہاں اب ٹرین ہو گئے ہو، ہاں اب تیار ہو گئے ہو، قم فانذر، رائز اینڈ وارن، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اصلاح کا پیغام پہنچاؤ، دعوت کرو لوگوں کی. تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پورا سیرت کے تھرو اور قرآن کے تھرو طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹرین کیا. یہ سیم چیز ہمارے پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہم اکثر جو ہے بڑی جلدی چیزوں کو لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، رزلٹس جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں. ایون اسلامکلی بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دو چیزیں اگر آ گئی ہے تو ہم جو ہے نا بس جلدی سے جو ہے ہمارا نام بن جائے یا ہماری کچھ شناخت بن جائے یا ہم جو ہے ان کو پہنچانا شروع کر دیں. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس طرح والعصر میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اعمال الصالحات پہلے آتا ہے، پھر آتا ہے حق کی آواز اور صبر کی تنقید. تو اعمال الصالحات کیوں پہلے آتا ہے؟ چونکہ وہ اللہ کے ساتھ جو دیر راتوں میں گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جو دیر راتوں میں ذکر اور فکر ہوتی ہے، وہ ایک انسان کو ٹرین کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اس سے قلب کو وزن دیتی ہے، سبسٹنس دیتی ہے اس کو کہ وہ آگے جا کے بڑے بڑے فیصلے کر سکے، بڑی بڑی چیزوں کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکے. اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جرنی کو پڑھتے ہوئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سورت نازل کی، پھر اطمینان دیا، پھر اللہ تعالیٰ کو اسلوب سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب سکھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہاں قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو وارن کرو. اس طریقے سے یہ اسلوب ہمارے پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کیسے پورے پروسیس کے تھرو تقاضے پورے کر کے جب آپ چیز پہ پہنچتے ہو تو سبسٹنس ہوتا ہے اور آپ پھر زیادہ وزن کیری کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی بتائی ہو تو معاف فرمائے، اور وی ول سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. اللہ حافظ.